پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا بریفنگ۔ کہا حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ ہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ستر ماہ بعد یہ ایک کمی آئی ہے تو ملک کے اندر عام آدمی، غریب آدمی کا بوجھ کم ہوگا۔ دھرنوں نے یہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا، رینجرز کے وہ شہید ہوئے۔ قوم کو مبارک ہو، مہنگائی 17 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا سرحدوں پر فوج کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہو چکی۔ فائدہ معیشت کو ہو رہا ہے۔ چینی کی سمگلنگ روک کر برآمد کی۔ 5 ارب ڈالرز کی آمدن ہوئی۔ رواں برس ریکارڈ ریونیو جمع کیا۔ اب ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقصد ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا تھا۔ دھرنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ ہزاروں پوائنٹس نیچے آئی۔ احتجاج ختم ہوتے ہی مارکیٹ میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کی یورپ کے لیے پی آئی اے پروازوں کی بحالی پر وزیر دفاع اور ٹیم کو مبارکباد۔ کہا گزشتہ حکومت کے ایک وزیر نے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا بیان دے کر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی احتجاج کے مزید 7 مقدمات میں گرفتار۔ تفتیشی ٹیم نے 28 ستمبر، 5 اکتوبر اور 24 نومبر کے 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ ادھر ڈی چوک میں پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، عمر ایوب سمیت 96 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ فیصل جاوید، شیر افضل مروت، خالد خورشید، شعیب شاہین کے بھی وارنٹ جاری ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، شہرام ترکئی، علی بخاری اور عامر مغل کے نام بھی شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا احتجاج میں سینکڑوں شہادتوں کے دعووں سے اظہار لا تعلقی۔ کہا ہمارے 12 شہداء ہیں، سینکڑوں شہادتوں کا کہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی کو 26 نومبر کے واقعے کا علم نہیں تھا۔ ان کو رینجرز، پولیس اور پی ٹی آئی کے 12 شہداء کا بتایا۔ بانی نے اظہار افسوس کیا اور کہا گولی جس طرف سے بھی چلی قابل مسمت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے احتجاج کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں، ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ نئے لائحہ عمل کا اعلان بانی پی ٹی آئی خود کریں گے۔ وکیل فیصل چودھری بولے، بانی نے بشرا بی بی اور علی بن کنڈاپور کو خراج تحسین پیش کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن سے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ہٹا دیا۔ عمر ایوب کی جگہ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کی جگہ سینیٹر علی ظفر کو نامزد کیا گیا۔ پی ٹی آئی اصطلاح کے مطابق عمر ایوب اور شبلی فراز کو لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ نئی نامزدگیوں سے متعلق اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بانی پر وفاق کے ساتھ جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی اجلاس۔ موجودہ سیاسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور۔ بلاول بھٹو نے کمیٹی کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گرینڈ جرگے سے قیام امن کے لیے بات چیت پر بریفنگ دی۔ 5 دسمبر کو پشاور میں بلائی گئی اے پی سی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ادھر بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل باوڑا بھی بولے، ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ون واٹر سمٹ میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب جائیں گے۔ وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر آرمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاک سعودیہ تعلقات پر بھی اجلاس۔ مختلف شہروں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا منصوبوں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ کہا باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہشمند ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار۔ انٹرنیٹ سروسز میں تعطل سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ کئی شہروں میں انٹرنیٹ سست روی سے طلباء اور فری لانسرز کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ مختلف موبائل ایپس کی سروس بھی متاثر ہیں۔ ادھر وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے ملک میں انٹرنیٹ بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی رفتار سست کی گئی۔
موبائل انٹرنیٹ بھی 100% چل رہا ہے۔ تصاویر اور ویڈیوز کی ترسیل کا مسئلہ جلد حل کر دیا جائے گا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی مزید پابندیاں، زیادہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ، جمعہ اور اتوار کو ٹرکوں، بسوں اور بھاری گاڑیوں کے لاہور میں داخلے پر پابندی لگ گئی۔ ادھر اینٹی اسموگ مہم کے دوران 6 بٹھے گرا دیے گئے، 3 صنعتی یونٹ اور 1 اسٹیل لوڈنگ مل سیل کر دی گئی۔ اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے ٹریبیونل تبدیلی کا کیس، الیکشن کمیشن 24 اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جگہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پڑاچا کو الیکشن ٹریبیونل مقرر کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی امیدواروں نے چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر کے ریمانڈ بیک کیا تھا۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے مزید 3 کیسز کی تصدیق، ڈی آئی خان، کراچی اور کشمور سے پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ کشمور سے رواں سال پولیو کا پہلا کیس سامنے آیا۔ ڈی آئی خان سے اب تک 8 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے۔ کراچی میں 3 افراد پولیو کا شکار ہو چکے۔ رواں سال بلوچستان سے 26، خیبر پختونخوا سے 16، سندھ سے 15 اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔